اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کی ہماری کلاس ہے صبح اور رات۔ صبح آپ کے پاس آج کل ریکارڈنگ آ رہی ہے، لائیو نہیں ہو رہی۔ رات 9 بجے پاکستانی ٹائم، 9:30 بجے انڈیا کے ٹائم پہ لائیو آ رہی ہوں۔ لائیو دورہ قرآن چل رہا ہے، لائیو دعائیں ہو رہی ہیں، لائیو تھوڑے سے مسائل اور فضائل دونوں بتائے جا رہے ہیں۔ آپ بھی شرکت کیجیے اور آگے بھی سب کو دعوت دیجیے۔ آج ہمارا شروع ہوگا پارہ نمبر 9۔ پارہ نمبر 9 شروع ہوگا، سورۃ الاعراف چل رہی ہے ہماری، 11واں رکوع انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کے باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے ساتھی تو پہلے ہی اپنی قوم کے دین پر تھے، بعد میں ایمان لائے، اس لیے ان کے حق میں تو پرانے دین کی طرف لوٹنے کا صحیح لفظ استعمال ہوا، لیکن شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کے دین پر نہیں تھے، یعنی انہوں نے کبھی بھی ان کے دین کو نہ پروموٹ کیا نہ صحیح کہا، وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول ہی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی عبدیت کا فقرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پکے عزم سے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی طرف سے تو یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ کبھی تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، لیکن اپنے عزم پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس قوم پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن کریم نے یہاں زلزلے کا لفظ استعمال کیا، یعنی چنگاڑ سے تعبیر ہے، سیحہ چنگاڑ سے تعبیر ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا زلزلہ دیا کہ ان کو کوئی سائبان کے دن کا عذاب فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی جس سے یہ بلبلا اٹھے، پھر شہر سے ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے، اس وقت اس بادل سے آگ برسائی گئی جسے سائبان سے تعبیر کیا گیا، پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے جسے چنگاڑ کہا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے، چنانچہ وہ یعنی شعیب ان سے منہ موڑ کر چل دیے
اور کہنے لگے اے قوم میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا انہیں معذاللہ جلدی سے غصے میں آ کر ہلاک نہیں کر دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے سالہ سال تک راہ راست پر آنے کے مواقع ان کو میسر فرمائے۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو پہنچتے رہے ہیں، ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے بھی پتہ نہیں چل سکا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو آخرت کا نقصان اٹھانے والے ہوں، اور جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمانی ہی میں پایا۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔
اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون من الملقين میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ یہ 2 معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا کیے گئے تھے جو جادوگروں کو بھی عاجز کر دیں۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو۔ ہرکارے یعنی جو بلاوا بھیجنے والے بلانے والے لوگوں کو ہوتے ہیں نا وہ، تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ جادوگروں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کر کے ان کو شکست دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا، یعنی بادشاہ کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ فرعون تو بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے غرق کیا بادشاہ سمیت۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا ہے چاہتے ہو تو پھینکو ورنہ ہم جادو کی چیز پھینکیں۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الى موسى ان الق عصاک فاذا هي تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون۔ یہ آیت نمبر 116 سے لے کے 120 تک آپ پر جس پر کالا جادو ہے، جس پر شدید سخت جادو ہے، اس کے اوپر اگر پڑی جائے یا وہ خود پڑے تو جادو ختم ہو جاتا ہے سرے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کا حکم تھا، ظاہر ہے اللہ کے حکم میں طاقت ہوتی ہے،
جیسے ہی انہوں نے لاٹھی ڈالی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیاں میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے میں پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے سختہ سجدے میں گرا دیا۔ یہاں قرآن کریم نے مجہول کا صیغہ ال کیا استعمال فرمایا جس کے لفظی معنی گر گئے بلکہ گرا دیے گئے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حالات ایسے پیش آئے کہ وہ خود بخود سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ پکار ہی اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم سب شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے، یعنی تم سارے ملے ہوئے ہو تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا، پھر سب کو اکٹھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب ڈرانے لگا اور دھمکیاں دینے لگا۔ جب اس نے دیکھ لیا فرعون نے کہ اب میرا کوئی کام نہیں بن رہا، جادوگر بھی ہار گئے، انہوں نے کہا یقین رکھ ہم مر کے اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور تو اس کے سوا کہ ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دیجئے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابعدار ہوں۔ اور فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پش ڈال دیں، یعنی اب اس کو بہکا رہے فرعون کو کہ ایسے کھلا نہ چھوڑو، یہ تو سب کو جو ہے ایمان لے آئیں گے سارے اور آپ کو کون مانے گا پھر خدا۔ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ یقین رکھو زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندے میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی اکثر ہم بھی ایسے کہہ اٹھتے ہیں کہ پہلے نہیں پڑھتے تھے نماز تب بھی آزمائشیں تھیں، اب دیندار ہو گئے تب بھی آزمائشیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یعنی اللہ سے امید رکھنی چاہیے، دنیا تو ویسے بھی آزمائش کا گھر ہے، دنیا میں کبھی کوئی پورا سکھی نہیں رہا، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اس کو پورے سکھ ملے ہوئے وہ پوری طرح خوش ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی۔ یہ آج کل بھی عذاب بہت آئے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹڈیوں کا عذاب بہت آیا تھا جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور بڑے مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ یعنی پتہ تھا کہ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے، قبول اسی نے کرنی ہے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومہ وما كانوا يعرشون۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک کے لیے ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے، یعنی پھر وہ پھر جاتے تھے، بار بار اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق ہی کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس سب کو ہم نے اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہتی تھی اس سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا ربع مکمل ہوا 9ویں پارے کا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بہنیں ہماری کلاس میں ہیں وہ اپنی اٹینڈنس لگوائیں السلام علیکم نیچے لکھ کر، تاکہ مجھے پتہ چلے کس نے کلاس اٹینڈ کر لی۔ اور سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کی کلاس کے صدقے ہمارے بچوں کو برکتیں دے، سب کے بچوں کو برکتیں دے، سب کو عزتیں دے، عافیت دے، اور جتنی ہماری بہنیں ہیں پریشان ان کی پریشانی دور کرے، رزق کی تنگیاں دور کرے۔ بہت ساری بہنیں آ رہی ہیں اپنی مدد کے لیے کہ باجی ہماری مدد کی جائے، نہ کھانے کو ہے، نہ روزہ کھولنے کو کچھ ہے، نہ شوہروں کی جیب میں 1 روپیہ ہے کہ کمانے جائیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان سب کی اپنے خزانوں سے مدد فرمائے اور کلی روزیاں عطا فرمائے، زندگیاں دے، صحتیں دے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائے، اور جتنی بہنیں کلاس میں شامل ہیں انہوں نے جو ان کے دل میں دعائیں ہیں اللہ وہ قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔